اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی ایکچولی تو میں نے تھوڑی دیر پہلے ایک ولاگ ریکارڈ کیا، لیکن میرے سامنے ایک دو چیزیں پڑی ہوئی مجھے مل گئیں، جس میں ایک خوبصورت چیز شورش کاشمیری ہمارے ایک بہترین رائٹر رہے، چٹان کو ایڈٹ کرتے رہے، انہوں نے یہ ارشاد فرمایا تھا اپنے ایک حصے میں یا افسانہ یا جو بھی کہہ لیں، اس وقت میں اس وقت نہیں جانتا ہوں، اس وقت میری عمر زیادہ نہیں، جب میں ان کو پڑھا کرتا تھا وہ مجھے جب بھی وہ مل جاتا تھا، میرے پاس یہی کچھ تھا کہ میں کسی سے ادھار لے کر چیزیں پڑھا کرتا تھا، یا چونکہ اس وقت کی حکومت نے ایک اچھا کام کیا ہوا تھا، جنہوں نے بیورو آف نیشنل ریکنسٹرکشن سینٹرز بنائے ہوئے تھے، BNR، اور اس وقت کی جو میونسپیلٹی تھی اس نے بھی ہر محلے میں کوئی نہ کوئی اخبار رسالے اور اس قسم کی چیزوں کے لیے چھوٹی چھوٹی لائبریریاں بنائی ہوئی تھیں، جس میں سے ہم جا کے تو چیزیں دیکھ لیتے تھے اور پڑھ لیتے تھے، جس میں پڑھنا ہوتا تو وہ موجود ہوتا۔ BNR کے تحت میں نے بہت سی اسپیچز لوگوں کی سنی، لیجنڈری لوگوں کی، جو ایون ہمارے نمائندے رہے UN میں بھی، اور سائنسدان بھی تھے اور لٹریری لوگ بھی تھے۔ یہ بڑا سمپل سا ہے۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ شورش کاشمیری مرحوم نے، اللہ تعالیٰ ان کو بری کرم کرے، انہوں نے کہا کہ کانٹوں کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس کے ساتھ پھول ہو۔ یہ ہے نظر کا کمال، دیکھنے کا انداز، کسی چیز کو پرکھنے کی جو صلاحیت ہے وہ ہے کہ اس چیز کو جس کو ہم نیگیٹو بنا رہے ہیں اس کو انہوں نے پازیٹیو کہہ کے بتایا کہ دیکھو اس کا ایک دوسرا رخ ہوگی، اس کو بھی دیکھ لیں۔ صرف یہی تو نہیں ہے کہ وہ کانٹا ہے، اس کانٹے کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ اعزاز دے دیا کہ اس کے ساتھ پھول ہے۔ تو یہ چیزیں اگر ہم دیکھنا شروع کریں، اپنی پریکٹیکل لائف میں بھی دیکھ لیں، یقین کیجیے ہمیں تو بہت کچھ شاندار مل جائے گا۔ ہمیں کسی پروانے کے جلنے کا معاملہ نہیں رکھنا چاہیے سامنے، ہمیں اس کی جو اس کے گرد، شمع کے گرد جو چکر لگانا ہے، اس کے اس جذبے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم یہاں پہ یہ چیز دیکھ رہے ہیں۔ ایک دوسرا میرے سامنے لکھا ہوا ہے، خلیل جبران ایک فلسفی تھے، لبنان سے تھے، ان کا تعلق تھا، وہ میرا خیال ہے امریکہ شاید شفٹ ہو چکے تھے، پوری صحت سے مجھے اس وقت ذہن میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ابھی تک ذہن میں جمع ہوا کہ وہ وہاں جا چکے تھے اور اب شاید اس دنیا میں نہیں ہے۔ انہوں نے رب ذوالجلال کے بارے میں ایک چیز، ایک فلسفی اور بڑی خوبصورت چیز، اور میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کروں گا آپ کو جو میں سمجھ سکتا ہوں، مطلب میری سمجھ میری حد تک، آپ اس سے 100% اختلاف کر دیجیے گا۔ خلیل جبران نے لکھا، میں نے رب کی تقسیم مساوات کو کا مکمل یقین اس بات سے کر لیا کہ ایک غریب کا بیٹا اور ایک امیر کا بیٹا ایک جیسے خواب دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کو اگر ہم عام حالات میں دیکھیں تو بڑا مزہ خیز بات ہے کہ امیر کا بیٹا تو لاکھوں کروڑوں کی باتوں میں کہ خواب دیکھے گا، غریب کا بیٹا جو ہے وہ بیچارہ یہ دیکھے گا کہ اچھا کل مجھے
یہ چیز مل جائے گی یا نہیں، میرا کھانا مجھے مل جائے گا یا نہیں۔ اوہ، ماں تو ہمیشہ دال ہی پکاتی رہتی ہے، پتہ نہیں کل شاید کوئی، تو یہ یہاں یہ نہیں ہے۔ میں ذاتی طور پہ چونکہ ایک انتہائی غریب فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں نے کبھی بھی بچپن میں یہ نہیں سوچا تھا کہ میں بس یہ ہوں تو یہی ہوں۔ اس لیے میں اس جو خلیل جبران کی یہ لکھا ہوا ہے، یہ میں نے اپنی نوٹ بک میں اس لیے لکھا کہ مجھے اس کے میننگ پتہ ہے، کہ میں نے اس چیز کو، جبکہ میرے پاس ایک سائیکل نہیں تھی، جب میرے پاس کبھی کبھار شوز نہیں ہوتے تھے، میرے پاس ایک ایسا اسکول تھا جو ٹاٹ پہ بیٹھ کے تو ہم نے الف پہ پڑھنا شروع کیا تھا، اور چھٹی جماعت میں جا کے اے بی سی ڈی ہم نے پڑھنی شروع کی تھی۔ تو یہ سارے معاملات کے باوجود بھی میں لمبی چوڑی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ اٹس ناٹ سمپتھی سیکنگ ایفرٹ، نو، صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو یہ سب کچھ جو علم دیا ہوتا ہے، جو جس سے آپ یہ گین کر سکتے ہیں کہ آپ نے سوچنا کیا فیوچر کے بارے میں، آپ نے ڈٹرمنیشن کیا رکھنی ہے، آپ کے پلانس کیا ہوں گے۔ یقین کیجئے میں زندگی بھر کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اسی حالت میں رہوں گا۔ میٹرک میں تھا تو میں مارکیٹنگ میں جا کے سیلس مین شپ بھی کرتا تھا، لوگوں کی پروڈکٹس ادھر سے ادھر بیچنے کے کام بھی، اور اس ساری چیز کے ساتھ میں پڑھتا چلا گیا، اور ایک ایسا وقت بھی آیا جب میرے والد صاحب مرحوم جو انگلینڈ میں تھے، اس کے باوجود وہ مجھے منتھلی میرے ایکسپینس پے کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یا وہ اس قابل تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات بہتر جانتی۔ بہرحال مجھے اس سے کوئی شکوہ شکایت نہ اس وقت تھا نہ آج ہے، یہ صرف ذکر کرنا مقصود ہے کہ اس ساری چیز کے دوران میرے ذہن میں صرف ایک چیز ہوتی تھی، مجھے کوشش کرنی، مجھے آگے نکلنا ہے، مجھے کسی سے یہ شکوہ نہیں ہوتا تھا کہ اس کے پاس یہ ہے کیوں۔ اور میں یہ جانتا ہوں کہ ایک ایسا وقت آیا جب میں لیبیا میں تھا، ہمارے ایمبیسڈر صاحب کے پاس جو گاڑی تھی وہی گاڑی میرے پاس تھی، اسی طرح کی، ایبسلیوٹلی وہی، اور میرے پاس، ان کے پاس شاید ایک گاڑی ہوگی، ایک آدھ اور ہوگی، میرے پاس چار تھی، اللہ کا فضل ہے، وائف کے پاس تھی، اور دو گاڑیوں میں سے ایک گاڑی ایسی تھی جو میں بچوں کو سمندر پہ لے جانے کے لیے، ایک بڑا ڈبہ تھا، سم تھنگ لائک دیٹ۔ چیز یہ ہے کہ خواب دیکھنے پہ کوئی شخص پری ڈٹرمن نہیں کر سکتا کہ میں آج سوؤں گا تو میں یہ خواب دیکھوں گا، یہ تو اس کے اس اذہان سے آتے ہیں جو اس نے سوچنا شروع کیا ہوتا ہے۔ اس کے بہت سارے ایکسپلینیشنس ہیں، خوابوں کی تعبیریں، اور یہ اس کا اس موضوع سے اس وقت تعلق نہیں، اس کا خلیل جبران کے اس پہلو کو اجاگر کرنا ہے کہ یس، ایسا ضرور ہو سکتا ہے کہ دونوں غریب اور امیر کے بیٹے جو ہیں وہ ایک جیسا خواب دیکھ سکتے ہیں، اور یہ وہ مساوات ہے جو رب ذوالجلال نے قائم کی ہے، اور اس پہ ایقان اور ایمان کا سلسلہ اگر کسی کو ہو، میں ذاتی طور پہ ایک ایویڈنس ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا پایا ہوگا، سب کچھ ہے، لیکن مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ نعمتیں دی، وہ کرم کی، میں اس کا سوچ بھی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں، لیکن میں نے اس کے گھر میں جا کے جو مانگا مجھے وہ ملا، مجھے سب کچھ جو اس نے عطا کیا اس کا شکر، اس کا کرم ہے، اس کی عنایت ہے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ میں انتہائی غریب
فیملی کا ہوتے ہوئے میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا جو میرے خواب تھے. خوابوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سو گئے ہیں تو آپ کو جو خواب آئے. خواب وہ ہے ایکچولی یو ہیو ٹو سی فار یور سیلف ان دا فیوچر. کیونکہ خواب تو وہی اس وقت ہی آپ کو پتہ چلتے ہیں جب آپ جاگ جائیں. جب آپ سوئے ہوئے ہیں تو وہ تو ایک چیز چل رہی ہے سو چل رہی ہے. تو جب آپ جاگے وہیں سے سویرا سمجھیے یہ ایک عام سا محاورہ. جب ہم جاگ گئے تو ہمارا پریکٹیکل کرنے کا ٹائم شروع ہو جاتا. اس وقت جب ہم جو پریکٹیکل کریں گے اس کے ریزلٹس ہمارے سامنے آ جائیں. میں نے جو آپ کو بات کہی اس میں بہت کم بتائیے کہ غربت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں, بہت کا سا سلسلہ ہوتا ہے, اور اس ساری چیز کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے اگر مجھ جیسے آدمی پہ یہ کرم کیا, اور اللہ کا کرم ہے, اولاد ہے, اس نے بہت شاندار میری زندگی میری بیوی کے ساتھ مجھے دی, اور ایک لمبا عرصہ ہم نے گزارا. بہرحال یہ اس کے طے شدہ پروگرام کے مطابق وہ اس دنیا میں سے رخصت ہو گئی. اور اس رخصتی میں میرے جو آخری سیٹ بیک تھا وہ میرا ایکسیڈنٹ 2016 میں ہوا. 2017 میں وہ چلی گئی. انہوں نے 2016 کی اس رات, کیونکہ میں تو ہل بھی نہیں سکتا تھا, اس رات انہوں نے 3 بجے مجھے جب فون کیا تو ظاہر ہے ان کی جو کیفیت ہوگی وہ سمجھی جا سکتی. تو میں نے ان کو ہلکے سے کہا, میں نے کہا آپ نے شکر نہیں ادا کیا, میں نے تو فوراً کر دیا تھا. آپ یقین کیجیے وی ور سو مچ سنکرونائزڈ ود ایچ ادر. وہ ایک لمحے میں خاموش ہو گئے, اور جتنی بھی دعائیں ان کے ذہن میں تھیں وہ میرے لیے انہوں نے اپنے لبوں پہ سے جاری کی. مجھے یقین ہو گیا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. کوئی پہلے بھی میں کانفیڈنٹ تھا, پھر میں بہت اوور کانفیڈنٹ ہو گیا. مجھے بہت ایسے لوگ ملے میڈیکل سٹاف جو بہت اچھا, ان سے ہیومن ایررز ہوئے, نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ, لیکن وہ ہیومن ایررز ہیں. کسی نے دانستہ کسی مریض کے ساتھ نہیں کرنے ہوتے, لیکن ہو جاتے ہیں. تو ہو گئے تو پھر ہم ان کا قصہ لے کر تو شروع ہو جائیں, اور ان سروسز کو جو انہوں نے دی ان کو نگلیکٹ کر دیں. بہرحال یہ اس کو چھوڑ دیں, خوابوں تک رہیں. خلیل جبران نے یہ کہا کہ یہ میں اس کو سچ مانتا ہوں, اور اس کی ریزن میں خود. اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہم سب پہ اپنا فضل و کرم کرے. آپ بھی خوش رہیے اور اس کی ذات کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ رہیے. وہ ہر ایک کا پالن ہار ہے, پیدا ہر ایک کو کرتا ہے, تو ہر ایک کی بات کو سنتا ہے, دیکھتا ہے, جانتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. جزاکم اللہ خیر. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ, نئے ویلاگ کے ساتھ. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا کرم فرمائے. جزاکم اللہ خیر. اللہ حافظ.